کیسا رہا یہ آپ کی جرنی؟ آسان تو بالکل بھی نہیں تھی. جب ہم مسائل کو دیکھتے ہیں تو بہت کامن ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ہیوملیٹ کرنا, ہراس کرنا. آپ اپنی فیملی کو یہ پروف کرواتے ہو کہ آپ ان کے لیے باعث شرم نہیں ہے, باعث فخر ہو. اور کافی خواجہ اسرار ناظرین نظر آتے ہیں سڑکوں پر. ان کے لیے کوئی اسپیشل ادارے بنا رہے ہیں آپ کے؟ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے آپ کے؟ کیا ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سوچتے ہیں یا آپ کو جو بتایا جاتا ہے؟ مستقبل قریب میں جماعت اسلامی کے ساتھ نیگوشیشن ہو سکتی ہے آپ کے؟ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. میں ہوں وسیم ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز. ناظرین اکرام, آج میرے ساتھ مہمان شخصیت سارو عمران. یہ پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ہیں جن کو لندن میں PhD کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے. یہ بڑی خوشائن بات ہے پاکستانیوں کے لیے اور خاص کر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے. آج ان سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان کو درپیش مشکلات تعلیم میں کیا ہوئیں اور ہمارے معاشرے کی جو ایک بے حسی ہوتی ہے خاص کر اس مظلوم کمیونٹی کے لیے, تو کیا کیا ان کو درپیش مسائل کا سامنا کرنا پڑا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ سارو, سب سے پہلے تو اپنے نام کا مطلب بتائیے. بڑا یونیک سا نام ہے سارو. بیسکلی اس کا مطلب ہے بہادر, ان کانٹیکسٹ آف بریو. تو پرانا میرا سارو عمران ہے اور میں جو ملتان سے ہوں. اچھا, ملتان سے ہیں, صوفیوں اور ولیوں کے شہر سے ہیں. ابتدائی تعلیم سارو کہاں سے حاصل کی اور کیسا رہا یہ آپ کی جرنی؟ میرا خیال ہے کہ جرنی آسان تو بالکل بھی نہیں تھی, اور اسپیشلی مطلب جب ہم مسائل کو دیکھتے ہیں تو بہت کامن ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ہیوملیٹ کرنا, ہراس کرنا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں. لیکن ایک چیز تھی کہ مجھے یہ چھوڑنا نہیں ہے, بیکاز اسکول کے اندر بھی تو ہے لیکن اسکول کے باہر بھی تو ہے. تو پھر سے اچھا اسکول کے اندر رہ کے برداشت کر لیں تو ایٹ لیسٹ تعلیم تو حاصل کر پائیں گے. اور یہ بھی ایک دوسری چیز تھی کہ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر کوئی چیز ہمیں عزت دلوا سکتی ہے تو وہ ہماری تعلیم ہے, جو نہ صرف ہمیں عزت دلوائے گی بلکہ آگے بھی پہنچنے میں ہمیں ہیلپ کرے گی, نہ صرف مجھے ایک کو بلکہ میری پوری کمیونٹی کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمیشہ ایک اسٹگما اٹیچڈ ہے اس کمیونٹی پہ کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ مطلب اس قابل نہیں ہیں یا چیزیں نہیں ہیں. تو ہم نے, میرا خیال ہے کہ اب جب سے ٹرانسپورٹیشن ایکٹ آیا ہے, پروٹیکشن آئی ہے, وہ لاز جیسے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, رائٹ ٹو ووٹ ہے, رائٹ ٹو اسمبلی ہے, اس طرح کے جو ہے پراپرٹی رائٹس ہیں, اور آپ کو کوئی ہراس نہیں کرتا اسپیشلی. اچھا سر, میں آپ کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملتان سے آپ پڑھی ہیں, میٹرک کہاں سے کیا, پھر FA BA؟ جی میرے ساری جو ہے اسکول لائف سے لے کے کالج یونیورسٹی ملتان سے. آپ کے ساتھ گھر والوں کا کیسا سلوک رہا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو گھر ہوتا ہے آپ کا وہ سب سے سیف اسپیس ہوتی ہے, اور اگر وہی سیف اسپیس آپ سے چھین لی جائے تو آپ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہو بہت ساری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو روڈوں پہ دھکے کھاتے یا فورس پروسٹیٹیوشن میں یا ناچتے گاتے. تو فیملی کی تو میرا یہ تھا کہ جو بھی حالات ہوں گے گھر تو میں نہیں چھوڑوں گی, اور میں نے ایک دن کے لیے بھی اپنا گھر نہیں چھوڑا. اور الٹیمیٹلی آپ اپنی فیملی کو یہ پروف کرواتے ہو کہ آپ ان کے لیے باعث شرم نہیں ہے, باعث فخر ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کچھ ماننا پڑتا ہے, کچھ منوانا بھی پڑتا ہے, لیکن ہم سے سوسائٹی سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خیال رکھے, لیکن آن دا سیم سائڈ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے گیو بیک کیا کرنا ہے سوسائٹی کو. یہی اگر میں یہ سوچتی کہ میں تو صرف ایک ٹرانسجینڈر ہوں اور میرا تو کام ہے بس ناچنا گانا یا سیکس ورک کرنا, اور جو ہے ہاں اس میں مجھے پیسہ بھی مل رہا ہے وقتی طور پر, اور جو ہے میری جو ہے ضروریات زندگی بھی پوری ہو رہی ہیں, تو اس میں آپ کی رسپیکٹ اس طرح سے نہیں ہوتی, نہ ہی آپ کے گھر والے ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہ معاشرہ, نہ ہی لوگ. تو آپ کو مطلب جو جینڈر ہے یہ آپ کے بس میں نہیں ہے, لیکن آپ کی لائف چوائسیز آپ کے بس میں ہوتی ہیں کہ آپ کون سی لائف چوائسیز کو اپناتے ہو کہ جو آپ کو عزت یا ذلت کا مقام دیں. آپ PhD کرنے جا رہی ہیں, ابھی پاکستان میں کیا کر رہی ہیں اور اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کچھ کر رہی ہیں؟ میں ابھی جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوں, ہیلتھ پہ ٹرانسجینڈرس کی, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی فوکل پرسن بھی ہوں فار اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے, اور ایسوسیٹیڈ ہوں خواجہ اسرار سوسائٹی سے, جو کہ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ خواجہ اسرار کمیونٹی کے لیے کام کرتی ہے. اچھا سارو, یہ جو ہوتے ہیں ہمیں کافی خواجہ اسرار ناظرین نظر آتے ہیں سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے, پھر مختلف شادی بیاہوں پر ناچتے ہوئے, کسی کا بچہ پیدا ہو جائے تو وہاں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں. یہ بہت پسا ہوا طبقہ ہے آپ کا, آپ تو ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں, تو ان کے لیے کوئی اسپیشل ادارے بنا رہے ہیں آپ کے؟ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے آپ کے؟ دیکھیں ایجوکیشن کی ہم بات کریں تو ملتان میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسکول بنایا ہے, بہاولپور میں DG خان میں, لیکن
اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس بات پہ محنت نہیں کرنی ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایک سیپریٹ جگہ بنانی ہے. ہم نے اس بات پہ محنت کرنی ہے کہ جو آلریڈی چیزیں موجود ہیں, جو آلریڈی اسٹرکچر فریم ورکس موجود ہیں, اس میں ٹرانسجینڈرس کو کس طرح مین اسٹریم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی الگ دنیا نہیں بنانی, ہم نے اسی دنیا کے آپ لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے, اور بیچ میں رہ کے ہم زیادہ بہتر ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سوچتے ہیں یا آپ کو جو بتایا جاتا ہے. تو سارا کوئی ایسا رشتہ داروں کے علاوہ, کیونکہ رشتہ دار تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے لیگ پولنگ کا, تو میرے دوست بڑے زرخیز ہیں, اس لحاظ سے آپ زرخیز ہیں. جو میری گرو ہیں مہانور, اور جو میری جو خواجہ سرا کلچر میں جو میری مدر ہیں نایاب, انہوں نے تو مجھے بہت سپورٹ کیا ہی کیا. لیکن میری ایک فرینڈ ہے جو ماہی, جو بھی ملتان سے ہے, اور اس نے مجھے جو ہے بہت سپورٹ کیا, اور میری ایک اسٹرینتھ مجھے لگتا ہے کہ وہ رہی بھی ہے بھی صحیح, اور آگے بھی رہے گی. اور جس میں مجھے لگتا ہے کہ اس نے مطلب مجھے کبھی بھی کچھ بھی محسوس ہوتا ہے, میں پریشان ہوں, کچھ بھی ہوں, تو میں اس کو کال کر لیتی ہوں, ہم مل لیتے ہیں, اور ہمارا ایک اچھا بانڈ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر آپ کے واقعی آپ نے جیسے ٹھیک کہا کہ آپ کے جو دوست ہوتے ہیں, مخلص دوست, ویسے دوست تو بہت ہوتے ہیں, جو مخلص دوست ہوتے ہیں وہ آپ کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی اس دوست ماہی سے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں. چلیں ناظرین, کے دوست سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سارو کا ساتھ, ان کا ساتھ کیسا ہے, آپ کیا کرتی ہیں اور کیسی سارو دوست ہے؟ ویل میں کمیونٹی کاؤنسلر ہوں. خواجہ سرا سوسائٹی کا کوئی آرگنائزیشن ہے جو کہ UNDP کے کولابریشن کے ساتھ کام کر رہی ہے خواجہ سراؤں کی صحت پہ. اور خواجہ سرا کمیونٹی کے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ اگنور ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک سپورٹ میکنزم بنایا ہے تاکہ خواجہ سرا کمیونٹی کی جو ہے ان کے مسائل حل کیے. ماہی, آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی لگتی ہیں, آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ جی میں نے بیچلرز کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. یس. ماہی, اگر سارو کے بارے میں پوچھوں کہ سارو کو اگر آپ 1 منٹ کے اندر بول سکیں سارو کی شخصیت کے بارے میں, تو کیا کہیں گے؟ ویل میرے لیے سارو ایک, میرے ذہن میں جو ایک اسٹرکچر یا ایک چیز آتی ہے وہ آتی ہے موٹیویشن, انسپائریشن. دیر واز اے ٹائم جب کہ سارو واز فیلنگ سو ڈاؤن, اور میں ان سے ملنے کے لیے گئی تو میں نے ان سے ایک ہی بات کہی کہ دیکھو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے لیکن عمارت گر گئی ہے, لیکن ابھی بھی پراپرٹی ہمارے پاس ہے, ہم دوبارہ سے کھڑا کر سکتے ہیں. اور مجھے اس بات کا فخر ہے وہ کہے ہوئے لفظ کہ آج وہ PhD کرنے کے لیے لنڈن جا رہی ہیں, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اینڈ آئی ایم فیلنگ سو پراؤڈ. ایسا نہیں ہے کہ میں کہیں سے اٹھ کے آ گئی ہوں اور میں اپنی فرینڈ پہ پراؤڈ فیل کرنے لگی ہوں. اٹ بین اے ویری لانگ جرنی. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سفر تھا. ہم نے مشکل ٹائم بھی دیکھا, بہت اچھا ٹائم بھی, بہت جوائے ٹائم بھی. ایون وی ور ٹوگیدر ان کینیڈا. ہماری بہت زیادہ یادیں ہیں, اور میں بہت مس کرنے والی ہوں ساروں کو. ان کے ساتھ چلے جائیے گا, مس مت کریں, ان کے ساتھ جائیے. شیور. بھائی, دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دیں گے آپ؟ دیکھنے والوں کو میں بس اتنا کہوں گی کہ بہت ساری جنرل کمیونٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا ود ان دا کمیونٹی ان کے بڑے کانفلکٹس ہوتے ہیں, اور خواجہ سراؤں کے ہی نہیں بنتے تو یہ کسی اور کے کیا ہوں گے. تو یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈرز کسی کے بنتے نہیں ہیں. آج ہم 7 سال پہلے بھی فرینڈس تھے, آج بھی فرینڈس ہیں, برے وقت میں بھی ساتھ تھے اور اچھے وقت میں بھی اب ساتھ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے جو ہم نے سیٹ کی ہے ایز اے فرینڈس, کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں تاکہ اچھے وقت میں کوئی آپ کو یاد رکھے. اور اسٹے پازیٹیو, اسپریڈ پیس. امن کی ضرورت ہے, محبت بحال کرنی چاہیے اس دنیا میں, نفرتیں تو ہر جگہ ہی ہیں. میں دعا گو ہوں آپ کا ساروں کے ساتھ جو ساتھ ہے ہمیشہ بنا رہے. بھائی, آپ کا بے حد شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. سارو, دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے پروگرام کے آخر میں؟ کہ میں پہلے تو یہ پیغام دوں گی کہ آپ لوگ جو ہے اپنے اندر تھوڑے تحمل اور برداشت لے کر آئیں, ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں, اور کسی بھی جو چیز پہ اوپینین دینے سے پہلے یا کمنٹ دینے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں. جیسے بھی ٹرانس پروٹیکشن ایکٹ کے بارے میں بہت کنٹروورسی چل رہی ہے, اس میں سے 90% لوگوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. ٹرانسجینڈر بل ہے کیا؟ ہاں, وہ لا تو کیا کوئی بھی بل نہیں پڑھا کبھی. اور وہاں پہ وہ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں جن کی 3 سپلیوں کے ساتھ ایز اے ہول فیل ہو گئے, اور وہ وہاں پہ ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں, جینڈر ایکسپرٹس بنے ہوئے ہیں, اور ان کو جو ہے بایولوجی کی ڈیفینیشن تک بھی نہیں آتی ہوگی. مستقبل قریب میں جماعت اسلامی کے ساتھ نیگوشیشن ہو سکتی ہے آپ کے؟
ہاں کیوں نہیں ہو سکتا, وہ نہیں کرنا چاہ رہے نا, ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں بھی ایک قتل بھی ہوا ہے نا آپ کی کمیونٹی سے. اس سے پہلے بھی بہت ہوئے تھے, لیکن ان کی طرف سے تو کبھی وہ کوئی کنڈیم نہیں کیا گیا, ان کی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں آئی, وہ پھر کیوں نہیں بیٹھتے ساتھ. اور جن کمیونٹی کو وہ ساتھ بٹھانا چاہ رہے ہیں, جن کو وہ کھڑا کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اصلی ہیں, ان کا تو میڈیکل انہوں نے کروایا ہی نہیں. پہلے ان کا میڈیکل کرا کے سامنے رکھیں نا, پھر ہمارے پہ آئیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر میڈیکل کی کنڈیشن آپ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر سب پر امپوز ہوگا نا, ہر جینڈر پہ, اور شاید اس میں ہماری تعداد ہی بڑھے گی, کیونکہ بہت سارے مردوں کے روپ میں ٹرانسجنڈر ہو سکتے ہیں, کیونکہ ٹرانسجنڈرس کے روپ میں تو مرد نہیں ہوں گے, کیونکہ مرد از اے پریویلیجڈ کلاس ان پاکستان, کوئی اپنا پریویلیج اسٹیٹس چھوڑ کے نیچے تو نہیں آئے گا. ہاں نیچے سے اوپر ضرور لوگ گئے ہوں گے کہ وہ اپنا پریویلیج انجوائے کرنے کے لیے کہ بھی ہم مرد بن کر رہیں اور ہمیں وہ سارے پرکس ملیں, شاید مردوں میں بہت سارے خواجہ سرا نکل آئیں گے. ناظرین اکرام, آج کی مہمان شخصیت پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر PhD خواجہ سرا ہمارے ساتھ موجود تھیں. حال ہی میں یہ لندن جا رہی ہیں. ہمارے لیے یہ بڑا فخر ہے, آپ کو بھی فخر کرنا چاہیے بحیثیت پاکستانی. کیمرہ مین یاسر خان کے ساتھ وسیم ہاشمی, اسلام آباد, MYK نیوز.